اور میں نے جن اور انس کو پیدا نہیں کیا مگر اس لیے کہ وہ میری عبادت کرے. وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون. سورہ ذاریات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں میں نے جنوں اور انسانوں کو پیدا نہیں کیا مگر اس لیے کہ وہ میری عبادت کریں. جن اور انس ہم ہیں نا ان میں سے، ہم جنوں اور انسانوں میں سے ہیں یا کن میں سے ہیں ہم؟ ہاں شاباش، انسانوں میں سے ہیں. اور جو دوسری مخلوق ہے اس کو کہتے ہیں جن. ان کو جن اس لیے کہتے ہیں کہ وہ ہمیں نظر نہیں آتے. ان کو جن اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ ہمیں نظر نہیں آتے. اور یہی دو مخلوق ثقلین ہیں، انسان اور جن. ان کو اللہ تعالیٰ نے کس لیے پیدا کیا ہے؟ شاباش، اپنی عبادت کے لیے. اس کا کیا ثبوت ہے اللہ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا؟ یہ آیت جو سورہ ذاریات میں ہے. سورہ ذاریات میں ہے آیت، اللہ تعالیٰ نے ہمیں اور آپ کو اپنی بندگی کے لیے پیدا کیا ہے. یہ بندگی کیا چیز ہے؟ اس بندگی کو ہم کیسے ادا کریں؟ اس کا کوئی لائحہ عمل تو ہونا چاہیے، اس کا کوئی منصوبہ تو ہونا چاہیے. اور ظاہر بات ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ احکم الحاکمین ہے. وہ جانتا ہے میرے بندے سکھلائے بغیر عبادت نہیں جانیں گے کیا کرنا ہے. تو سکھلانے کے لیے بھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ہم پر اپنا کرم فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے سکھلانے والے بھی بھیجے. وہ کون ہے؟ شاباش، کون ہے وہ؟ ہاں وہ کون ہے؟ جنہیں اللہ تعالیٰ نے یہ پیغام دے کر کے بھیجا کہ جاؤ میرے بندوں کو میری عبادت سکھلاؤ. وَلَقَدْ بَعَثْنَا فِي كُلِّ أُمَّةٍ رَسُولًا أَنِ اعْبُدُوا اللَّهَ وَاجْتَنِبُوا الطَّاغُوتَ. اور تحقیق ہم نے ہر ایک امت میں رسولوں کو بھیجا یہ پیغام دے کر کے کہ لوگوں کو کہو اللہ کی عبادت کرو اور طاغوت کی پرستش سے بچو. تو جو رسول بھیجے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے تاریخ کے مختلف حصوں میں، تاریخ کے مختلف ادوار میں مختلف قوموں اور امتوں کی طرف وہ رسول ان لوگوں کو بتلاتے تھے کہ جس رب نے تمہیں پیدا کیا ہے اس کی عبادت کرو، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہراؤ. اور ان پیغمبروں نے اپنی اپنی قوموں کو اس بندگی کا طریقہ بھی سکھلایا. لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا. ہم نے تم میں سے ہر ایک کے لیے قانون بھی متعین کر دیا اور اس قانون کو عملانے کا طریقہ بھی. اللہ نے قانون بنایا، نماز پڑھو، اقیم الصلاۃ. رب نے قرآن میں فرمایا، بہت سی جگہوں پر آیا ہے اقیم الصلاۃ. ایک جگہ ہے اقیم الصلاۃ ولا تکونوا من المشرکین، نماز قائم کرو اور مشرکین میں سے مت ہونا. نماز قائم کرنے کا حکم بار بار، بلکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کی دین کی بنیادوں میں توحید کے بعد سب سے اہم قرار دیا. بنی الاسلام علی خمس، شہادت ان لا الہ الا اللہ. تو یہ نظام ہے، یہ قانون ہے، یہ شریعت ہے. اس نظام کو، اس قانون کو، اس شریعت کو کیسے عملا جائے اس کو منہاج میں ذکر کیا. لِكُلٍّ جَعَلْنَا مِنْكُمْ شِرْعَةً وَمِنْهَاجًا. اس میں دیکھنا ہے ہمیں وہ پیغمبر جو یہ حکم لے کر کے آیا، اس پیغمبر نے نماز پڑھی تو کیسے پڑھی.
دین کا کوئی حکم، اللہ کا کوئی نظام، اللہ کا کوئی قانون ہمیں اپنے باپ داداؤں کے طریقوں پر، اپنے خاندانی روایات پر، اپنے قبیلوں اور اپنے ملکوں کے طرز پر ادا نہیں کرنا۔ وہ اللہ کے دربار میں قبول نہیں ہوتا۔ اللہ کے دربار میں نظام بھی اسی کا، قانون بھی اسی کا، شریعت بھی اسی کی، حکم بھی اسی کا، دین اسی کا، اور اس دین کو عملانے کا طریقہ بھی، اور اس کے لیے پیغمبر آخر زمان لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللَّهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ۔ اسی لیے جب نماز کا حکم دیا فرمایا صلو، شاباش، آگے کیا ہے؟ ہاں صلو، کیا صلو، یار تم عربوں کے ساتھ رہتے ہو، روز درود سنتے ہو، صلو کما رأیتمونی اصلی، صلو کما رأیتمونی اصلی، تم نماز پڑھنا ویسے ہی جیسے مجھے نماز پڑھتے ہوئے دیکھا۔ کسے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ حکم صحابہ کو ہے، تم نماز ایسے پڑھنا جیسے مجھے۔ کیوں جیسے مجھے پڑھتے ہوئے دیکھا؟ اس لیے کہ عبادت کوئی کرے، نماز کوئی پڑھے، اگر وہ اس طرح نہیں ہے جس طرح محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھی ہے، تب وہ نماز ہی نہیں ہے، وہ نماز ہے ہی نہیں۔ رکوع بھی ہوں، سجدے بھی ہوں، اٹھک بیٹھک بھی ہو، آپ اس کو نماز کہیں بھی، لیکن اگر وہ ویسے نہیں ہے جیسے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے پڑھنے کا حکم دیا، پڑھنے کا طریقہ سکھلایا، تو وہ پھر عبادت، وہ پھر نماز ہے ہی نہیں۔ حدیث مسیء الصلاۃ کو لے لیجیے، مسجد نبوی میں ایک شخص نماز پڑھ رہا ہے، پڑھنے کے بعد آیا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو سلام کیا، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ، ارجع فصل فإنک لم تصل، تم واپس جاؤ، نماز پڑھو، اس لیے کہ تم نے نماز پڑھی ہی نہیں۔ وہ نماز پڑھ کر آیا تھا، 2 رکعت پڑھ کر آیا تھا، تحیۃ المسجد پڑھ کر آیا تھا، پھر سلام کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سلام کا جواب دیا، اسے کہا واپس جاؤ، نماز پڑھو، اس لیے کہ تم نے نماز پڑھی نہیں۔ وہ شخص گیا، نماز پڑھی، پھر واپس آیا، پھر سلام کی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب دیا، بتایا، ارجع فصل فإنک لم تصل، تم واپس جاؤ، نماز پڑھو، اس لیے کہ تم نے نماز پڑھی ہی نہیں۔ وہ کیا کر رہا تھا میرے بھائیوں بزرگوں؟ وہ کیا کر رہا تھا؟ وہ تو جا کر قیام بھی کرتا تھا، رکوع بھی کرتا تھا، سجدے بھی کرتا تھا، سلام بھی پھیرتا تھا، تشہد بھی پڑھتا تھا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم اسے فرماتے فإنک لم تصل، تم نے نماز نہیں پڑھی۔ دوسری دفعہ واپس آیا، تیسری دفعہ، جب تیسری دفعہ بھی واپس کر دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ جاؤ نماز پڑھو، اس لیے کہ تم نے نماز پڑھی ہی نہیں، تو اس شخص نے اس وقت پوچھا، واللہ یا رسول اللہ لا احسن غیر هذا فعلمنی، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، قسم اللہ سبحانہ و تعالی کی، میں اس سے بہتر نماز جانتا ہی نہیں، مجھے اس سے بہتر نماز کا علم ہی نہیں، تو مجھے سکھلا دیجیے۔ اب وہ اصل پر آیا، اب وہ علاج ڈھونڈ رہا ہے، اب اسے پتا چلا کہ شاید جو میں پڑھ رہا ہوں وہ نماز ہے ہی نہیں، فعلمنی، اب مجھے سکھلائیے۔ تو پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے نماز سکھلائی، بتائے نماز کے طریقے، نماز کا اٹھنا، نمازوں میں اعتدال، نماز میں اطمینان، رکوع سجود کس طرح کرنا ہے، قیام کس طرح کرنا ہے، سکھلایا۔ اس کے بعد وہ گیا، اس نے نماز پڑھی۔ یہ حدیث کتب احادیث میں حدیث مسیء الصلاۃ کے نام سے مشہور ہے، یعنی وہ شخص جس کو نماز نہیں پڑھنی آئی۔
تو یہ شخص تو نماز پڑھ رہا تھا، لیکن اسے رسول اللہ نے فرمایا تم نے نماز پڑھی ہی نہیں۔ پتہ یہ چلا جو نماز پڑھے، جو روزہ رکھے، جو حج کرے، جو دین کے کام کرے، مگر ان کاموں پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کا اثر نہیں، تربیت کا اثر نہیں، سنت کی موافقت نہیں، وہ گرچہ راتوں کو تہجد میں رہے، وہ چاہے دنوں میں روزہ دار رہے، وہ جتنی بھی اپنے آپ کو تھکاوٹ میں مبتلا کرے، اس نے کچھ کیا ہی نہیں، اس نے عبادت نہیں کی، اس نے نماز نہیں پڑھی۔ تو اگر صورتحال ایسی ہے تب آپ اور ہم پر کتنا ضروری بنتا ہے کہ جب ہم وہ عبادت کریں جس عبادت کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں کیا کیا ہے؟ اللہ نے پیدا کیا ہے عبادت کے لیے۔ ثبوت کیا ہے اس کا؟ دلیل کیا ہے اس کی؟ شاباش، اللہ نے ہمیں اپنی عبادت کے لیے پیدا کیا، اس کا ثبوت کیا ہے؟ وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، سورہ ناس میں ہے نا یہ آیت؟ ہاں کس سورت میں ہے؟ ہاں آپ بتاؤ، میں نے ابھی بتایا نا نام، شاباش ذرا زور سے بولو۔ سورہ ذاریات، سورہ ذاریات میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ، پھر اس عبادت کو سکھلانے کے لیے، اس کا حکم دینے کے لیے، اس کی تعلیم دینے کے لیے اللہ نے اپنے پیغمبروں کو بھیجا، اور پیغمبروں میں سب سے اعلیٰ، سب سے عرفہ، سب سے اونچے مقام والے، اماموں کے سردار، انبیاء کے سردار، مرسلین کے سردار جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم۔ سنا ہے نام؟ سنا ہے نام؟ ابھی سن رہے تھے نا، اشہد ان محمد رسول اللہ، یہ کیا ہے ہمارے؟ شاباش، کیا ہے؟ کون ہے ہمارے؟ آپ بتائیں نا، آپ لوگ کچھ حرکت نہیں کرتے۔ یہ جمعہ کا خطبہ نہیں ہے، یہ جمعہ کا خطبہ نہیں، اس میں آپ بات کر سکتے ہیں، اور ایسے بھی اچھا نہیں لگتا ہے یہاں پر ٹریفک ون وے چلے۔ آپ لوگ بھی شمولیت کیجئے اپنی، اس سے آپ کو زیادہ بہتر انداز میں یاد رہے گا، ٹھیک ہے نا؟ آپ کو میری آواز آپ تک آ رہی ہے؟ میری بات سمجھ میں آتی ہے؟ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کون تھے؟ ہاں رسول تھے، اللہ کے رسول، اللہ کے پہلے رسول، آخری رسول، نحن ہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نحن آخرون السابقون یوم القیامہ، دنیا میں آنے کے اعتبار سے ہم لاسٹ پر ہیں، آئے تو ہم آخر پر، لیکن قیامت میں سب سے آگے ہوں گے۔ سبحان اللہ، کتنا مقام اونچا ہے پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم۔ آئے تو آخر پر، انبیاء کرام کے سلسلے کو اختتام پر پہنچانے کے لیے، قصر نبوت کی آخری اینٹ۔ اب محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی پیغمبر، شاباش، کوئی نبی نہیں آئے گا، کوئی رسول نہیں آئے گا۔ تو نبی کریم صلی محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی ہے یا رسول ہے؟ شاباش، کیا ہے؟ دونوں، ایک ہی آدمی دو؟ ہاں، نبی بڑا رسول بڑا؟ شاباش، نبی ہونا بڑی بات ہے یا رسول ہونا بڑی بات ہے؟ رسول ہونا بڑی، اس لیے کہ دنیا میں ہر رسول نبی ہے، لیکن ہر نبی رسول نہیں ہے۔ دنیا میں ہر رسول نبی ہے، لیکن ہر نبی رسول نہیں ہے۔ اور رسولوں میں 5 سب سے اونچے ہیں جن کو اولو العزم کہا جاتا ہے، ان میں آخری ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ پہلے رسول حضرت آدم، ہاں پہلے رسول حضرت
اب سمجھ میں آیا کتنے مضبوط ہیں آپ لوگ. پہلے رسول کون ہے؟ حضرت شاباش آپ لوگ نوح علیہ السلام، حضرت ابراہیم علیہ السلام. کعبہ بنایا پہلے رسول حضرت ابراہیم علیہ السلام. میں بولتا ہوں پہلے رسول نوح علیہ السلام، پہلے نبی آدم علیہ السلام. سمجھ میں آیا؟ اور جو اولو العظم پیغمبر ہے حضرت نوح، حضرت ابراہیم، دو کا نام آپ بتائیے. نہیں کھڑے ہو جائے. عیسیٰ اور موسیٰ آپ کے پڑوسی ہیں دونوں. تو بتاؤ حضرت موسیٰ علیہ السلام، حضرت عیسیٰ علیہ السلام. حضرت موسیٰ، تو آپ نے بتایا حضرت عیسیٰ اور حضرت موسیٰ پہلے کون تھے؟ نہیں ان میں سے. تو آپ نے عیسیٰ کیوں بولا پہلے جلدی میں؟ موسیٰ علیہ السلام، پھر حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اور آخر پر جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. یہ سارے پیغمبر اپنی اپنی امتوں کی طرف آئے اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ساری کائنات کی طرف. یہ خصوصیت ہے ہمارے پیغمبر کی کہ ہمارے پیغمبر عربوں کے لیے نہیں آئے، ہمارے پیغمبر مکہ اور مدینہ والوں کے لیے نہیں آئے. ہمارے پیغمبر قیامت تک آنے والے عربوں، عجموں، فروس، یورپین، رومین، جو بھی انسان قیامت تک آئے گا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس کی طرف بھیجے گئے. اور جو کسی اور نبی کا ماننے والا ہوگا لیکن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ایمان نہیں لائے گا، تو چاہے وہ موسیٰ کو ماننے والا ہو، چاہے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو ماننے والا ہو، وہ جائے گا کدھر ہے؟ جلدی آپ جہنم میں بھیج دیں. صحیح بول رہے ہیں، صحیح کہا آپ نے. یہ بھی فرمایا ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، لا يسمع بی من هذه الامة یہودی ولا نصرانی ثم لم يؤمن بالذی ارسلت به الا كان من اصحاب النار. آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا میری امت کا کوئی یہودی، کوئی نصرانی میری نبوت کا، رسالت کا سن کر کے مجھ پر ایمان نہیں لائے گا تو وہ قیامت کے دن شاباش کہاں؟ یہود و نصارہ. اور یہود و نصارہ کے بغیر جو دوسرے لوگ ہیں سب کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بعثت الی الناس کافہ، میں تمام لوگوں کی طرف بھیجا گیا ہوں. تو اب تمام لوگوں کو ان کی عبادت تب قبول ہوگی رب کے دربار میں جب وہ عبادت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سکھلائے ہوئے طریقے کے مطابق ہو. ہم نے کلمہ پڑھا ہے، کون سا کلمہ؟ یہ شہادت ہوئی، یہ شہادتین ہے نا. صرف کلمہ پڑھیں گے نا، لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ. اس مبارک کلمے کے کتنے عنصر ہیں، کتنے جز ہیں، کتنے رکن ہیں؟ 2. پہلا حصہ ہے لا الہ الا اللہ. تو لا الہ الا اللہ جو حصہ ہے اس کے بھی 2 رکن ہیں، لیکن میں ان کی طرف نہیں جاؤں گا. پہلے یہ اس بات کی طرف جاؤں گا کہ یہ لا الہ الا اللہ ہم سے تقاضا کرتا ہے کہ ہمارا معبود برحق صرف حضرت اللہ جل شانہ ہے، عبادت اسی کی ہونی چاہیے. اور اس کے ساتھ محمد الرسول اللہ کو ملانے کا مطلب یہ ہے یہ اللہ کی بندگی تب اللہ کے دربار میں قبول ہوگی جب اس اللہ کی بندگی میں محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رہبری کو ساتھ ملا لیا جائے. کیونکہ کلمہ تو ہم نے دونوں کا پڑھا ہے، رب کی الوہیت کا اور پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا. جب تک نا رسالت سے رہبری لی جائے، جب تک نہ رسالت سے رہبری لی جائے تب تک آپ الوہیت کا طریقہ سیکھ ہی نہیں سکتے. اللہ نے بتا دیا اقیموا الصلاۃ، لیکن کس جگہ ہے عصر کی نماز 4 رکعت؟
کس جگہ ہے فجر کی نماز 2 رکعت، کس جگہ ہے مغرب کی نماز 3 رکعت، اور پھر وہ کیسے پڑھنی ہے، یہ سارا ہمیں از دربار رسالت مآب جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم دی۔ گویا واقعی الصلاح پر ہم تب عمل کر سکتے ہیں جب ہم رجوع کریں گے محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف۔ ایک شخص عبادت کرتا ہے لیکن کرتا ہے اپنی ماں کے کہنے کے مطابق، اپنے باپ کے کہنے کے مطابق، اپنے محلے کے بزرگوں کے کہنے کے مطابق، اپنے علاقے کے بزرگوں کے کہنے کے مطابق، ان کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق۔ وہ نماز ہوگی نہیں، اس لیے کہ نماز عبادت ہے، عبادت رب کی ہے، اور رب اپنی عبادت تب تک قبول نہیں کرتا جب تک نہ وہ عبادت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بتلائے ہوئے طریقے کے مطابق۔ اس کا بھی ثبوت ہے قرآن سے، میں نہیں بول رہا۔ وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جو اطاعت کرے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی، اسی نے اللہ کی اطاعت کی۔ جس نے رسول کی اطاعت کی اس نے اللہ کی بندگی کی۔ نماز پڑھو گے رسول اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کے مطابق تو رب کی بندگی کا حق ادا ہوگا۔ روزے رکھو گے رسول اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق رب کی بندگی کا حق ادا ہوگا۔ حج بیت اللہ کرو گے رسول اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کے مطابق، آپ کی سنتوں کے مطابق، تو رب کی بندگی کا حق ادا ہوگا۔ اور اگر ان میں بھی ایرے غیرے کو ڈھونڈتے رہو گے فَإِنَّكَ لَمْ تُصَلِّ، جیسے رسول اللہ علیہ وسلم نے اس کو فرمایا جو 2 رکعت پڑھ کر کے آیا تھا، ارجع فصلی فإنک لم تصلی۔ حج کسی نے کیا ہوگا اس کو کہا جائے گا آئندہ سال دوسرا حج کر لینا، اس لیے کہ تم نے حج کیا ہی نہیں۔ کہ معاملہ ایسا ہے کہ یہ رب کی بندگی رسول اللہ علیہ وسلم کے اسوہ، آپ کی مبارک سنت اور آپ کے مبارک تعلیمات کے مطابق نہیں ہے، تو پھر ہم اپنا وقت کیوں ضائع کرتے ہیں؟ ہم کیوں علم کی طرف رجوع نہیں کرتے؟ ہم کیوں نہ دین کے اصل اساسیات کی طرف رجوع کرتے ہیں؟ ہم کیوں نہ وہ طور طریقے سیکھتے ہیں جن طریقوں سے ہماری عبادت رب کے دربار میں درست ہوں گی؟ ہمیں رب نے پیدا ہی عبادت کے لیے کیا۔ آپ لوگ کویت آئے ہیں کسب معاش کے لیے، 1000 دفعہ سوچا ہوگا کویت جائیں گے یا نہیں جائیں گے، اور جائیں گے تو جو کام کرنا ہے وہ ہمیں آئے گا یا نہیں آئے گا۔ اور یہاں جب آپ نے کام کرنا سیکھ لیا تو کتنی دفعہ سوچا گا اب بچی کی شادی، اب بچے کی شادی، اب فلاں کی شادی، ان کی تیاریاں، ان کے لیے خریداریاں۔ کیا وہ خریداریاں اپنے آنکھیں بند کر کے مارکیٹ جا کر جو سامنے آ گیا اس کو اٹھا کر کے پہنچا دیا تھا؟ ایسا ہوتا ہے؟ نہیں۔ دسیوں سے پوچھتے ہیں، بیسیوں سے مشورے کرتے ہیں، کون سی چیز اچھی رہے گی، کون سی چیز ٹھیک رہے گی، کون سی چیز معاشرے میں چلنے والی ہے، دسیوں سے پوچھتے ہیں۔ یہ دین کیا اتنا سستا ہے؟ ہر ایرا غیرہ نتھو خیرہ، سر پر ٹوپی چڑھانے والا، 2-4 داڑھی کے بال اگانے والا، جب دین کے نام پر بات کرے اور ہم سنتے جائیں بغیر تحقیق کے اس پر عمل بھی کرنا شروع کر دیں؟ نہیں بھائی، ایسا نہیں۔ ہمیں وہ عبادت کرنی ہے نا جو رب کے دربار میں قبول ہو، اور یہ تب ہوگی جب ہم اہل علم کی طرف رجوع کریں، کتاب و سنت کی طرف رجوع کریں، ان لوگوں کی طرف رجوع کریں جو کتاب و سنت کا علم رکھتے ہوں، وہ لوگ نہیں جو اپنی پیٹ کی فکر میں پڑے ہوں۔ پھر وہ قیاسات سے، حکایات سے، کرامتوں سے، مختلف طریقوں سے ہمیں ٹھگتے رہتے ہیں عبادتوں کے نام پر۔ يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله ينفون عنه تحریف الغالین وتعویل الجاہلین وانتحال المبطلین۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس علم کو موثوق ثقہ علماء اقوام تک پہنچائیں گے جو اس میں گڑبڑی کرنے والوں کی گڑبڑ کو دور کر دیں گے، تحریفات، تعویلات، دین کی اپنی تعبیرات، دین کی اپنی شکلیں پیش کر کے بنانے والوں کا کلا کما کریں گے۔ ان کا کام تو ہے آپ کی عبادت بگڑ جائے۔ حدیث قدسی صحیح مسلم میں، سنن مسلم، صحیح مسلم میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
امرنی ربی ان اعلمکم ما جہلتم، میرے رب نے مجھے حکم دیا ہے کہ میں تم میں سے بے خبروں کو خبر دوں، جاہلوں کو علم دوں، جو نہیں جانتے ان کو علم فراہم کروں۔ امرنی ربی ان اعلمکم ما جہلتم۔ اور اس دن وَإِنَّ مِمَّا عَلَّمَنِي الْيَوْمَ كُلَّمَا نَهَلْتُ عَبْدًا فَهُوَ حَلَالٌ وَإِنِّي خَلَقْتُ عِبَادِي حُنَفَاءَ كُلَّهُمْ فَأَتَتْهُمُ الشَّيَاطِينُ فَاجْتَالَتْهُمْ عَنْ دِينِهِمْ وَحَرَّمَتْ عَلَيْهِمْ مَا أَحْلَلْتُ لَهُمْ وَأَمَرَتْهُمْ أَنْ يُشْرِكُوا بِي مَا لَمْ أُنَزِّلْ بِهِ سُلْطَانًا۔ یہ حدیث کا دوسرا ٹکڑا ہے جو حدیث قدسی سے تعلق رکھتا ہے۔ حدیث شاباش حدیث قدسی، حدیث قدسی ہوئی نا، وہی حدیث جس کو قدوس چاچا نے بیان کیا ہو۔ کس کو کہتے ہیں حدیث قدسی؟ شاباش قرآن کو، قرآن کو کہتے ہیں نا حدیث قدسی۔ پھر کس کو؟ جس کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کی طرف سے بیان کرے کہ ہمارے رب نے ایسا کہا، اس کو حدیث کہتے ہیں۔ ماشاءاللہ، کیا نام ہے آپ کا؟ ہیں؟ عبد الرحمن۔ حق ہے کہ تم جواب دو، نام بھی اچھا چنا ہے ماشاءاللہ اس کے والدین۔ جس حدیث کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روایت کریں اپنے رب سے، وہ کہیں اللہ نے فرمایا، اور وہ قرآن میں نہ ہو، قرآن میں ہو وہ تو اللہ کا کلام ہے، اور جسے روایتاً رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رب کی طرف منسوب کرے، جیسے یہ ہے، اس کو حدیث قدسی کہتے ہیں۔ اور اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا، جو دوسرا جز ہے میرے لیے وہ اہم ہے اس وقت بیان کرنا، انی خلقت عبادی حنفاء کلہم۔ رب فرماتا ہے میں نے اپنے بندوں کو حنیفیت پر، یکسویت پر، توحید پر، فطرت پر پیدا کیا۔ کس پر پیدا کیا؟ کیا مطلب؟ جب دنیا میں آئے تھے وہ توحید پر تھے، وہ ایک اللہ کو ماننے والے تھے۔ فَآتَتْهُمُ الشَّيَاطِينُ، پھر ان انسانوں کے پاس جو فطرت پر پیدا ہوئے، جو حنیفیت پر پیدا ہوئے، جو توحید پر پیدا ہوئے، جو رب کی بندگی پر پیدا ہوئے، فَآتَتْهُمُ الشَّيَاطِينُ فَاجْتَالَتْهُمْ عَنْ دِينِهِمْ، پھر ان بندوں کے پاس شیاطین آ گئے۔ شیاطین شیطان کی جمع ہے۔ شیطان کتنے ہیں؟ ہاں شیطان کتنے ہیں؟ کتنے ہیں؟ بے شمار، اسی لیے جمع کہا ہے۔ فَآتَتْهُمُ الشَّيَاطِينُ، میرے بندوں کے پاس شیاطین آئے، فَاجْتَالَتْهُمْ عَنْ دِينِهِمْ، تو ان شیاطین نے میرے بندوں کو ان کے دین سے ان کو ہٹا دیا۔ ایک بچہ جب پیدا ہوتا ہے، کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ یہاں پر فرمایا شیاطین ان کو کیا کرتے ہیں؟ اپنے دین سے ہٹا دیتے ہیں۔ حدیث میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ الصادق المصدوق، کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے۔ پھر کیا فرمایا آگے؟ شاباش، ہے کسی کو یاد ہے حدیث؟ کل مولود یولد علی الفطرہ، ہر بچہ فطرت پر پیدا ہوتا ہے، تو پس اس کے عربی میں کیا کہتے ہیں؟ فَأَبَوَاهُ يُحَوِّدَانِهِ وَيُنَصِّرَانِهِ وَيُمَجِّسَانِهِ، یہ اس کے ماں باپ ہیں جو اس کو یا یہودی بناتے ہیں، یا نصرانی بناتے ہیں، یا مجوس بناتے ہیں۔ حدیث قدسی میں فَأَتَتْهُمُ الشَّيَاطِينُ، شیطان آ گئے اس بچے کے پاس، اور یہاں ان شیطانوں کا نام بھی لے لیا۔ کون ہے وہ شیطان؟ شاباش، کون ہوتے ہیں؟ وہ ماں باپ جو خود یہودیت پر ہیں، مجوسیت پر ہیں، نصرانیت پر ہیں، تو یہ اس بچے کے لیے شیطان ثابت ہوئے۔ تو پتہ چلا شیطان وہی نہیں ہے جو آگ سے پیدا کیا گیا، شیاطین مٹی سے بھی بنے۔ شیاطین اسی لیے کہتے ہیں شیاطین الانس والجن، انسانوں میں سے بھی شیاطین ہیں کتنے جو اللہ کا نام لیتے ہیں، رسول اللہ علیہ وسلم کا نام لیتے ہیں، لیکن معنی پہناتے ہیں اپنے، پتہ نہیں کہاں سے لایا۔ ایک صاحب نے کہا، اور آپ اس کو جانتے ہیں، سب جانتے ہیں آپ اس کو، کہنے لگا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو پوجو، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی عبادت کرو، یہ اللہ کی ہی عبادت ہوئی۔
لوگوں نے پوچھا کیسے؟ کہا اللہ نے فرمایا وَمَن يُطِعِ الرَّسُولَ فَقَدْ أَطَاعَ اللَّهَ، جو رسول کی اطاعت کرے اس نے اللہ کی اطاعت کی۔ اس کا مطلب ہے جو رسول کی عبادت کرے گا اس نے اللہ کی عبادت کی۔ قیاس کیا، دیکھیں قیاس کتنا دور ہے۔ تو ایسے بھی لوگ ہیں، ایسے بھی مولوی حضرات ہیں جو عبادتوں کا رخ کہیں سے کہیں موڑ دیتے ہیں، علم کا رخ کہیں سے کہیں موڑ دیتے ہیں۔ تو میرے بھائیوں اور آپ اور ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ جیسے ہم اپنی بچیوں کے لیے کپڑے، سوٹ، سونا ایسے ہی نہیں خرید لیتے، بلکہ دسیوں سے پوچھ کر کے پھر خریدتے ہیں، پھر شادیوں کا بندوبست کرتے ہیں، اس سے زیادہ ہم دین کے معاملے میں تحقیق کریں۔ اس بزرگ نے، اس عالم نے، اس متدین نے، اس داعی نے مجھے دین کی بات کہی ہے، کیا یہ اللہ کا فرمان ہے؟ کیا یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے؟ اس لیے کہ ہر عبادت اوپر جانے والی نہیں ہے۔ کتنی ہی عبادتیں ہیں جو منہ پر واپس مار دی جاتی ہیں، کتنی نمازیں جو نمازی کے منہ پر مار دی جاتی ہیں، کتنی عبادتیں ہیں جو عبادت گزار کے منہ پر مار دی جاتی ہیں۔ ہمارا یہ سودا ناکام نہیں ہونا چاہیے۔ ہم اگر سجدہ کریں تو وہ اللہ کے دربار میں قبول ہونا چاہیے۔ ہم اگر ذکر کریں وہ ذکر آسمانوں کا رخ کرنا چاہیے۔ الیہ یصعد الکلم الطیب والعمل الصالح یرفعہ، الیہ یصعد الکلم الطیب، اچھی بات اللہ کی طرف اٹھتی ہے، والعمل الصالح یرفعہ، عمل صالح کو اللہ سبحانہ وتعالیٰ کہاں اوپر اٹھاتا ہے، عمل صالح اوپر جاتی ہے۔ تو عمل صالح جب صالح ہوگی تب اوپر جائے گی، کلم جب طیب ہوگا تب اوپر جائے گا۔ جب کلمہ طیب نہیں ہوگا، جب ذکر صحیح نہیں ہوگی، جب عبادت صالح نہیں ہوگی تو وہ اوپر جانے کا نام نہیں لے گی۔ اور وہ صالح تب ہوگی جب وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت، آپ کی سنت، آپ کی تعلیمات، آپ کے فرمودات کے مطابق ہو۔ بڑے سے چچا مخالفت کرے، بڑے سے خاندانی روایتیں اس کے خلاف پڑھیں، بڑے سے ملکی رواج اس کے خلاف پڑھے، بڑے سے ہمارے بزرگ اس کے خلاف پڑھے، لیکن اگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کا ایک طریقہ سکھلایا ہے تو پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کے ہوتے ہوئے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیم کے ہوتے ہوئے، میرے باپ دادا، میری رسم و رواج، میری علاقائیت، میرے بزرگوں کی کوئی اہمیت نہیں ہے۔ اس لیے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمارے طرف دین کو سکھلانے کے لیے کسے بھیجا؟ شاباش، محمد رسول اللہ۔ پریکٹیکلی طور دیکھتے ہیں ہم، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ عبادت کا نقشہ اپنے صحابہ کے سامنے رکھا، تعلیمات کا طریقہ نفوس قدسیہ کو سکھلایا، تو کیا انہوں نے وہ عبادتیں انجام دی یا نہیں دی؟ شاباش۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ نے عبادت کی یا نہیں کی؟ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے عبادتیں کی یا نہیں کی؟ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے عبادتیں کی یا نہیں کی؟ حضرت علی مرتضی رضی اللہ عنہ نے عبادتیں کی یا نہیں کی؟ بقیہ صحابہ نے عبادتیں انجام دی یا نہیں دی؟ کیا انہوں نے اپنی مرضی اور اپنے مزاج کے مطابق عبادتیں انجام دی، یا وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نقش قدم کو دیکھتے تھے، ان کے قدم پر اپنا قدم رکھتے تھے؟ کیسا؟ حجۃ الوداع میں تو ہوا یہی، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان فرمایا اس سال محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم حج کر رہے ہیں۔ صحابہ جنہیں مکہ نزدیک بھی پڑتا تھا لیکن رخ کیا کدھر کا؟ مدینے کا، تاکہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حج کے گواہ بنیں، تاکہ ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں حج کے احکامات سیکھیں، اور سیکھیں رسول اللہ علیہ وسلم کہاں احرام باندھیں گے، احرام باندھتے وقت کیا پڑھیں گے، راستے میں کیا پڑھیں گے، مکہ میں کیسے داخل ہوں گے، وہاں طواف کیسا ہوگا، مینا کا رخ کیسے ہوگا، عرفات پہ کیسے پہنچیں گے، وہاں پر کیا انجام دیں گے، واپسی پر مزدلفہ کیسی روانگی ہوگی، پھر مینا میں کیسے آئیں گے، عید کا دن کیسے گزاریں گے، قربانیاں کیسے کریں گے، ذکر کیسا کریں گے، اور وہ جمرات کو کیسے کنکریاں پھینکیں گے، یہ سارا ان تمام چیزوں کا گواہ بننے کے لیے، ان چیزوں کا مشاہدہ کرنے کے لیے وہ دور دراز قبائل، علاقوں، بستیوں سے آئے مدینہ منورہ، اور میقات سے، ذوالحلیفہ سے انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی صحبت اختیار کی، ایک ایک چیز کے گواہ۔ حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے پورا سفر نامہ کھینچ دیا، اس کا منظر صحیح مسلم میں تفصیل کے ساتھ حضرت
جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نقشہ ہے۔ اور پھر جب آپ صلی اللہ علیہ وسلم مینا میں کھڑے ہوئے 11 تاریخ کو، اس سے پہلے بھی 10 تاریخ کو فرمایا خذوا عنی مناسککم فلعلی لا القاکم بعد عامکم ھذا، اے حجاج یا اے میری امت مجھ سے حج کے طریقے لے لو، شاید کہ میں آئندہ تم سے ملاقات نہ کروں۔ حجۃ الوداع اس کو اسی لیے کہتے ہیں کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی امت کو الوداع کہا، فرمایا فلعلی لا القاکم بعد عامکم ھذا، شاید کہ آج کے بعد میں تمہارے ساتھ ملاقات نہ کروں، لہذا جو مجھے کرتے ہوئے دیکھو وہی تم کرنا۔ کیوں؟ اس لیے کہ آپ کی تعلیمات کی روشنی میں جو حج کیا جائے رب کے دربار میں شاباش وہی قبول۔ صحابہ نے کیا، انہی صحابہ کی جماعت کو لے کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم عرفات کے میدان میں کھڑے ہیں اور پڑھ رہے ہیں کیا؟ نعرے دے رہے ہیں؟ نہیں، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک۔ خیر دعائے دعا یوم عرفہ وہ بھی پڑھ رہے ہیں، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وله الحمد وهو یمیت بیدہ الخیر وهو علی کل شیء قدیر۔ مختلف دعائیں مانگ رہے ہیں، کھڑے ہو کر کے دعائیں مانگ رہے ہیں، قبلہ رو ہو کر کے دعائیں مانگ رہے ہیں۔ آیت مبارکہ نازل ہوئی، آیت مبارکہ نازل ہوئی، قرآن کی آیت۔ یہاں پر میں پوچھنا نہیں بھولوں گا، پہلی آیت کون سی نازل ہوئی تھی؟ یار آپ سب سے تیز ہیں، میں ادھر سے سننا چاہتا ہوں۔ شاباش، اقرا، ہاں جو سورہ نساء میں ہے، اقرا بسم، کون سی سورہ ہے؟ کتنی آیتیں نازل ہوئی؟ شاباش، کتنی آیتیں نازل ہوئی؟ 5 آیتیں۔ اور سب سے آخری آیت؟ پہلی تو سب بتا دیتے ہیں، آخری ہے کمال، اگر آخری بتاؤ کیا؟ شاباش بتاؤ، کوئی کوشش کرو، ہو سکتا ہے لگ جائے تیر۔ شاباش، آخری آیت کون سی ہے؟ وَاتَّقُوا يَوْمًا تُرْجَعُونَ فِيهِ إِلَى اللَّهِ۔ اور عرفات کے میدان میں احکام کا نزول مکمل ہو گیا۔ اليوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو مکمل کریا، تمہارے دین کو مکمل کر لیا، اسلام کو بطور دین تمہارے لیے پسند فرما لیا، اپنے احسانات کا اتمام کر دیا۔ ان دین عند اللہ الاسلام، دین اللہ کے پاس کون سا ہے؟ اسلام۔ اور مکمل کب ہوا؟ عرفات کے میدان میں 9 ذی الحجہ کو، 10 ہجری، دین مکمل۔ اور یہ مکمل دین عملایا حضرت ابو بکر صدیق نے، یہ مکمل دین عملایا حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے، یہ مکمل دین عملایا حضرت عثمان رضی اللہ عنہ، یہ مکمل دین اس پر عمل پیرا ہوئے حضرت علی رضی اللہ عنہ، بقیہ 10 مبشرین اس پر عمل پیرا ہوئے، مہاجرین اس پر عمل پیرا ہوئے، کون؟ نصارہ۔ انہوں نے اس دین کے مطابق عبادتیں کی، تبھی جا کر کے رب کائنات نے ان نفوس قدسیہ کی تعریف کی، والسابقون الاولون من المہاجرین والانصار والذین اتبعوہم بإحسان رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ۔ وہ سبقت کرنے والے اوائل مہاجرین میں سے، انصار میں سے، اور جنہوں نے بہتر انداز میں ان کی اتباع کی، ان کے نقش قدم پر چلے، انہوں نے عبادتیں ایسی کی کہ رضی اللہ عنہم ورضوا عنہ، اللہ ان سے راضی ہو گیا اور وہ بھی اللہ سے شاباش مکمل دین پر عمل کرنے سے اللہ ان سے راضی ہو گیا۔ میں یہاں پر آپ سے سوال پوچھتا ہوں، وہ دین جس پر عمل کرنے سے اللہ تعالیٰ صحابہ سے راضی ہوا، وہ دین کیا اسی زمانے کے لیے تھا؟ وہ قیامت تک کے لیے تھا؟ نمبر 1۔ نمبر 2، کیا اس دین میں یہ صلاحیت موجود ہے جس کے ذریعے سے 10 مبشرہ جنت کے حقدار ٹھہرے؟
کیا آج اس دین میں یہ صلاحیت ہے کہ وہ ہمیں بھی جنت کا حقدار میں بنائے؟ ہے؟ سچ بول رہے ہو؟ کیا اس دین میں یہ صلاحیت موجود ہے کہ یہ دین ہمیں آج بھی جنت کا حقدار ٹھہرا دے؟ ہے نا؟ ہے نا؟ تو پھر یہ کیا ہو رہا ہے دائیں بائیں؟ یہ نئے نئے ایڈیشن، یہ نئی نئی تعبیرات، یہ نئے نئے تجربے، یہ فرقے، یہ کیا؟ یہ تماشے، یہ کیا ہے؟ ہمیں تو کہا تھا انہوں نے عبادت کرو اللہ کی، اور اس عبادت میں طریقہ اپناؤ اور رسول کا، اور پھر جن لوگوں نے عبادتیں کی ان سے اللہ راضی ہوا، ان کے لیے فرمان جاری ہوا، ابو بکر فی الجنہ، عمر فی الجنہ، عثمان فی الجنہ، علی فی الجنہ، ابو عبیدہ فی الجنہ، طلحہ فی الجنہ، الزبیر فی الجنہ، سب کا نام لے لے کر کے فرمایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ جنت میں ہیں، یہ جنت میں ہیں۔ اور جو عبادتیں انہوں نے کی اس عبادتوں کے متعلق حضرت حذیفہ ہمیں اور آپ کو بتلا رہے ہیں 1438 میں۔ آج ہم لوگوں کے لیے حضرت حذیفہ کی یہ تعلیم ہے، کل عبادت لم يتعبدها اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فلا تعبدوها۔ ہر وہ عبادت جو ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے انجام نہیں دی، ہر وہ عبادت جو ان صحابہ نے انجام نہیں دی، وہ عبادت تم بھی مت کرنا۔ جو عبادت صحابہ نے نہیں کی وہ عبادت تم بھی۔ ہاں، کہاں کھڑے ہیں ہم؟ شیخ حبیب صاحب لائٹیں کچھ بند ہو رہی ہے، اشارہ تو نہیں میرے لیے کہ بس کچھ ہے؟ نہیں، میں نہیں کہہ رہا لائٹیں کھولو، ہمارا لیٹ تو نہیں ہو گیا ہمیں؟ کل عبادت لم يتعبدها اصحاب محمد صلی اللہ علیہ وسلم فلا تعبدوها۔ وہ صحابہ ہمیں کہتے ہیں جو عبادتیں صحابہ نے انجام نہ دی وہ عبادتیں تم بھی انجام۔ یہ حضرت عبداللہ بن مسعود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پروردہ، جنہیں رسول سے وضو سیکھا، عبادت سیکھی، سجدے سیکھے، قرآن کی ایک ایک آیت سیکھی، اور اس طرح سیکھی کہ یہ عبداللہ بن مسعود فرما رہے ہیں واللہ ما نزلت آیت من کتاب اللہ الا وانا عالم این نزلت وفی من انزلت۔ قسم اللہ کی اس قرآن میں کوئی بھی ایک آیت ایسی نہیں ہے جس کا عبداللہ بن مسعود کو علم نہ ہو، یہ آیت کیوں نازل ہوئی، کب نازل ہوئی، کس لیے نازل ہوئی۔ اور اگر فرما رہے ہیں عبداللہ بن مسعود، اگر آج مجھے پتہ چلے کہ روئے زمین پر کوئی شخص موجود ہے جس تک سواریوں کا جانا ممکن ہو اور اس کے پاس قرآن کی ایک آیت کا علم عبداللہ بن مسعود سے زیادہ ہو، لَرَكِبْتُ إِلَيْهِ، میں اس عالم، میں اس استاد کی طرف سفر شروع کر دوں گا اس ایک آیت کا علم حاصل کرنے کے لیے۔ سب علم صحابہ نے یاد کیا، اس پر عمل کیا۔ فَإِنَّ الْأَوَّلَ لَمْ يَدَ لِلْآخِرِ مَقَالًا، ان اوائل نے ہمارے لیے کچھ نہیں چھوڑا، دین تب ہی مکمل ہو گیا۔ اسی لیے اللہ نے فرمایا وَمَن يُشَاقِقِ الرَّسُولَ مِن بَعْدِ مَا تَبَيَّنَ لَهُ الْهُدَى وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا۔ جو رسول کا راستہ بدل دے، اس کے بعد کہ اس کے لیے ہدایت واضح ہو گئی، ہدایت کا کام واضح ہونے کے بعد بھی جو رسول کا راستہ بدل دے، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، جو مسلمانوں کی راہ چھوڑ دے، وَيَتَّبِعْ غَيْرَ سَبِيلِ الْمُؤْمِنِينَ، مومنوں کی راہ چھوڑ کر کے، یہاں پر مومنین سے مراد یہی صحابہ ہے، ان کی راہ کے بغیر کسی اور راہ پر چل نکلے، نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى، ہم اس کو چلنے دیتے ہیں اسی طرف جس طرح وہ چلے، انجام کار وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ، ہم اس کو جہنم میں داخل کر دیں گے، وَسَاءَتْ مَصِيرًا، یہ جہنم کتنی بری جگہ ہے۔ بھائیو، ہمیں جنت کی ضرورت ہے یا جہنم کی؟ اگر جنت کی ضرورت ہے تو ہمیں اس علم کی، اس عبادت کی، اس طریقہ عبادت کی ضرورت ہے جو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے پیارے صحابہ کو، اور جس پر پیارے صحابہ نے عمل کیا۔ اسی لیے وہ پوچھتے تھے ذرا ہمیں سکھلاؤ رسول کیسے وضو کرتے تھے، ہمیں سکھلاؤ رسول اللہ کتنی دفعہ کلی کرتے تھے، ہمیں سکھلاؤ رسول اللہ کیسے مسجد میں داخل ہوتے تھے، ہمیں بتاؤ رسول اللہ کیسے لباس پہنتے تھے، بلکہ یہ تک ہمیں سکھلاؤ رسول اللہ کیسے اپنے نالین مبارکین پہنتے تھے، رسول اللہ وسلم کیسے خلا میں داخل ہوتے تھے، رسول اللہ وسلم خلا سے کیسے نکلتے تھے، ایک ایک چیز۔ کیوں؟
کیونکہ امت کو اس کی اتباع کرنی ہے، ان کی اتباع کرنی ہے، امت کو ان کے نقش قدم پر چلنا ہے۔ وہی اللہ تعالیٰ نے قیامت تک کے لیے ہمارا مقتدیٰ، ہمارا مجتبیٰ، ہمارا رہنما، ہمارا آئیڈیل، ہمارا نمونہ، ہمارا اسوہ بنا کر کے بھیجا۔ ان کی طرف دیکھنے کے بعد یہ آنکھیں کسی کی طرف دیکھنا گوارا نہیں کرتی۔ اور جو شخص دین میں ان پر اکتفا نہ کرے، ان کے لائے ہوئے دین کو اپنے لیے کافی نہ سمجھے، اس شخص کو اپنے عقیدہ ختم نبوت پر نظر ثانی کر لینی چاہیے۔ سمجھ میں آئے؟ اس لیے کہ ختم نبوت کا جو عقیدہ ہے وہ ہمیں یہ سکھلاتا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد اب دین میں شریعت سازی کا اختیار بس ختم، اب دین میں نئی چیز کوئی دین نہیں بنے گی۔ اسی لیے امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے الیوم اکملت لکم دینکم، آج کے دن میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا، اس آیت کو لے کر کے 100 اتنے میں ان کی وفات ہوئی ہے امام مالک کی۔ میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں 100 کتنے میں امام مالک؟ اگر ابھی پوچھوں میں کل پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان میچ ہوا، فلاں نے کتنے رن بنائے، اس نے کتنے اوور پھینکے، بہت سے لوگ ہمارے نوجوان خاص طور پر جواب دیں۔ اگر ہمارے ہندوستانی بھائی ہو وہ بھی لگے ہیں انگلینڈ اور انڈیا کے پیچھے، تو یہ دنیاوی چیزیں ہمیں سب کو پتہ ہوتا ہے، لیکن اپنے اماموں کو، اپنے دین کے، اپنے صحابہ کا یہ بھی ہمیں بہت کم پتہ۔ حضرت امام مالک رحمۃ اللہ علیہ 179 89 بولتے ہیں 79 بولتے ہیں، ہاں 179 میں اس دنیا سے رخصت ہو گئے۔ آئے کب؟ 93 94 95 3 قول ہیں۔ اور ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، حضرت امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کب تشریف لائے؟ 80 میں۔ اور کب تشریف لیے گئے؟ ہاں 150 میں، یہ انگریزی بولتے ہیں۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ آئے 150 میں اور گئے 204 میں، ٹھیک ہے نا۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ امام دار الہجرہ، مدینہ والوں کے امام، 179 اگر ان کی وفات ہے تو ظاہر بات ہے کہ جو بات انہوں نے کہی یہ اسے پہلے کی ہوگی نا، ہاں ہوگی نا۔ بہت سے لوگ کہتے ہیں امام شافعی رحمۃ اللہ، جن کو یہ وفیات علماء کی وفات کا پتہ نہیں ہوتا ہے تو وہ بہت سے جھوٹ ہانک لیتے ہیں، سامنے بھی لوگ بے خبر ہوتے ہیں، ان کے دلوں میں بیٹھ جاتی ہے۔ میں جب چھوٹا تھا تو میرا چچا کہا کرتا تھا کیا تو کیا رفع دین شروع کر دیا ہے۔ امام شافعی جب امام ابو حنیفہ کے پاس جاتے تھے تو وہاں وہ رفع دین نہیں کرتے تھے۔ یہ تو مجھے جب میں بڑا ہو تب مجھے پتا چلا کہ امام شافعی 150 میں پیدا ہوئے اور 150 میں ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ اس دنیا سے رخصت ہو چکے تھے۔ تو پھر ان کے سامنے نماز پڑھنے کا واقعہ یہ صحیح ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے صحیح؟ تو اس طرح کے واقعات برصغیر میں بہت مشہور ہیں، میں ان کی طرف نہیں جاؤں گا، میں بات کر رہا ہوں امام مالک کی رحمۃ اللہ علیہ۔ 179 سے پہلے انہوں نے بات کہی ہے، الیوم اکملت لکم دینکم کو دیکھ کر کے کہے فما لم یکن یومئذ دینا فلن یکن الیوم دین۔ اللہ نے عرفات کے میدان میں حجۃ الوداع کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا آج ہم نے دین مکمل کر لیا، تو جو اس دن دین تھا وہی آج بھی دین ہو سکتا ہے، اور جو اس دن دین تھا وما لم یکن یومئذ دینا فلن یکن الیوم دینا، جو اس دن دین نہیں تھا وہ آج بھی دین نہیں ہو سکتا۔ میں آپ سے کہتا ہوں جو عرفات میں دین نہ تھا، جو امام مالک کے دور میں دین نہ تھا، جو امام شافعی کے دور میں دین نہ تھا، جو امام مالک احمد بن حنبل کے دور میں دین نہ تھا، جو ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کے وقت میں دین نہ تھا، آج 1438 میں وہ دین ہو سکتا ہے؟ ہو سکتا ہے؟ لہذا ہمیں پیچھے کی طرف جانا ہے، دین کے معاملے میں ہمیں پیچھے کی طرف جانا ہے، دنیا کے معاملے میں ہمیں آگے کی طرف دیکھنا ہے۔ دین میں جتنا پیچھے جاؤ گے اتنا کامیابی کی طرف جاؤ گے، اور دنیا کے معاملے میں جتنا آگے جاؤ گے اتنا
اتنا جتنا پیچھے جاؤ گے. عصر صحابہ خیر القرون قرنی ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم ثم الذین یلونہم. ہمیں عصر رسالت میں آپ دیکھنا ہے پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح صحابہ کی تربیت کی. کیا دین تھا اس وقت, صحابہ کس پر چلے, تابعین کس پر چلے. ہمیں اس منہج کو اجاگر کرنا ہے. یہ ہمارے سلف صالحین ہیں, اور ان کے نقش قدم پر ان کی ہدایت, ان کا ایمان, ان کی نمازیں, ان کے روزے, ان کی زکاتیں, ان کے صدقات, ان کا امر بالمعروف, ان کا نہی عن المنکر, ان کی وفاداریاں, ان کا حیا, ان کی دیانت, ان کا کاروبار, ان کا کردار, ان کی سیرت ہمارے لیے معیار ہدایت ہے. اس لیے کہ رب نے فرمایا فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدِ اهْتَدَوْا. اگر یہ لوگ ایمان لائے اسی طرح جس طرح یہ صحابہ تم نے ایمان لایا تو یہ ہدایت پا جائے. ہم لوگ جو یہ دروس دیتے ہیں, یہ ہمارے سید حبیب اللہ بخاری صاحب اور یہاں مرکز دعوت الجالیات اور دوسرے جو دعوتی سینٹرز ہیں, یہ جو دروس ہوتے ہیں, قرآن کا درس, حدیث کا درس, یہ جو محنتیں ہوتی ہیں, قرطبہ کے پروگرام, یہ جو مخیمات ہوتے ہیں, کیا مقصد ہے؟ کیا ہے گلا سکھانے کا مقصد؟ کیا ہے اتنے سفر کرنے کا مقصد؟ ہمارے بھائی اللہ کے دین سے باخبر ہو جائیں, ان کو وہ علم آ جائے جس علم کی وجہ سے وہ صراط مستقیم پر چلنا شروع کر دیں. مجھے یاد آ رہے سورہ مریم میں حضرت ابراہیم علیہ السلام کا اپنے والد سے مکالمہ, یا ابتی انہ قد جاءنی من العلم ما لم یأتک فاتبعنی اہدک صراطا سویا. اے میرے باپ, میرے پاس وہ علم آ چکا ہے جو تمہارے پاس نہیں ہے, میری اتباع کرو, میں تمہیں صراط مستقیم کی راہبری کروں گا. اس کا مطلب ہے اس میں علم کی ہے, اور جس کے پاس علم ہے اس کی اتباع, اس کے پیچھے پیچھے چلنا ہے, اس کی طرف رجوع کرنا ہے. فَاسْأَلُوا أَهْلَ الذِّكْرِ إِن كُنتُمْ لَا تَعْلَمُونَ. ان درسی مجلسوں میں اہل علم بیٹھے ہیں, قرآن کا علم جاننے والے ہیں, حدیث کا علم جاننے والے ہیں, ان کی طرف رجوع کرو, تمہاری زندگیاں بدل جائیں گی, تمہارے اعمال درست ہو جائیں گے, تمہاری عبادتیں سنور جائیں گی, وہ عبادتیں جو رب کے دربار میں قبول ہوں گی. اسی لیے یہ محنت ہو رہی ہے, اسی لیے یہ درس ہے, اسی لیے اور درس ہوتے ہیں, صرف اس لیے. ہمیں اس میں سیاست نہیں ہے, اس میں ووٹ بینک بنانا نہیں ہے, اس میں افرادی قوت جمع کرنا مقصود نہیں ہے. مقصد یہ ہے کہ اللہ کے بندوں کو اللہ کی بندگی کی طرف لے جایا جائے, اللہ کے بندوں کو اللہ کی بندگی کا. اس سے ہماری بھی آخرت سدھر جائے گی, اس سے ہماری بھی دنیا بن جائے گی, ہماری آخرت بن جائے گی. اور اہل علم پر یہ ذمہ داری وراثت کے طور پر بھی, اب کوئی نبی نہیں آئے گا, نبیوں کا کام علماء کریں گے. العلماء ورثۃ الانبیاء, علماء انبیاء کے وارث ہیں. وَإِنَّ الْأَنْبِيَاءَ لَمْ يُوَرِّثُوا دِينَارًا وَلَا دِرْهَمًا. انبیاء کرام پیچھے درہم دینار بانٹنے کے لیے چھوڑ کر نہیں گئے. وَإِنَّمَا وَرَّثُوا الْعِلْمَ, انہوں نے یہ علم چھوڑا جو کتاب اللہ میں ہے, انہوں نے وہ علم چھوڑا جو احادیث مصطفیٰ میں ہے. یہی علم دوسروں کی طرف منتقل کرنا ہے. اسی علم سے ہم حق و باطل کے درمیان تمیز کر سکتے ہیں, اس علم کے ذریعے سے ہم رب کو پہچان سکتے ہیں. علم ہے تو توحید ہے, علم نہیں ہے تو شرک ہے. نتیجہ دیکھو قوم نوح, علم ہے تو اتحاد و اتفاق ہے, علم نہیں ہے تو انتشار و افتراق ہے. علم ہے تو امن ہے, سکون ہے, چین ہے, علم نہیں ہے تو افتراق ہے, فتنے ہیں, لڑائیاں ہیں, جھگڑے ہیں. علم ہے تو بڑوں کی عزت اور تکریم ہے, علم نہیں ہے تو ان کی توہین ہے, ان کی اہانت ہے. علم ہے تو چھوٹوں کی شفقت ہے, ان کی ہمدردی ہے, اور اگر علم نہیں ہے تو ان کو ضائع کرنا ہے, ان کو برباد کرنا ہے, ان کو تباہ کرنا ہے, اور ان کے لیے خود کو شیطان کے روپ میں پیش کرنا ہے. یہی علم جس کے متعلق سلف صالحین کہا کرتے تھے الفتنۃ اذا اقبلت عرفها العالم واذا ادبرت عرفها الجاہل. جب فتنہ آتا ہے, جب آزمائش آتی ہے, جب کوئی مسئلہ آتا ہے, عالم کو پتہ چل جاتا ہے. لیکن جب فتنہ اپنی ساری تباہ کاریاں کر چکتا ہے, وہ واپس نکلتا ہے, تو جاہل کو اس دن پتہ چلتا ہے یہ فتنہ تھا. تب تک وہ اس کو کچھ اور سمجھ بیٹھتا. میرے بھائیوں, یہ علم وہ نعمت ہے جس کے متعلق رب نے فرمایا قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ. آپ ان سے کہہ دیجئے کیا اہل علم والے اور بے علم دونوں برابر ہو سکتے ہیں؟ یقیناً جواب نہیں ہو سکتے برابر. اور علم کی عظمت تو یہی ہے کہ جاہل بھی اس علم کو اپنے لیے پسند کرتا ہے, جاہل بھی اپنے آپ کو
عالم کہلوانا پسند کرتا ہے۔ اس علم کا شرف اس سے بڑھ کر اور کیا ہو سکتا ہے کہ جاہل بھی چاہتا ہے لوگ مجھے عالم سمجھیں۔ اور جہالت کتنا بڑا عیب ہے، جہالت کتنا بڑا عیب ہے کہ جاہل بھی نہیں چاہتا کہ مجھے کوئی جاہل سمجھے، جاہل بھی نہیں چاہتا کہ کوئی مجھے جاہل کہے، جاہل بھی جہالت کی نسبت اپنی طرف کرنا نہیں چاہتا۔ جب معاملات اتنے واضح ہیں، جب معاملات اتنے کلیئر ہیں، جب ہمارے پیارے صلی اللہ علیہ وسلم بھی اس علم کی ترویج، اس کی تبلیغ، اس کے پھیلاؤ کے لیے ہی آئے، تو ہم کیوں نہ اپنے قیمتی اوقات میں سے بہترین اوقات اس علم مجلس و علم دروس اور علمی مجالس کے لیے وقف کریں، تاکہ ہماری دنیا سدھر جائے، ہماری عقبہ سدھر جائے، ہماری عبادتیں سنور جائیں، ہمیں اتباع سنت مل جائے، ہمیں رب کی توحید مل جائے، ہمیں پیارے نبی کی سنت مل جائے، ہم بدعات سے باخبر ہو جائیں، ہمیں پتہ چلے کون چیز دین کے نام پر بدعت ہے اور بدعت کو دین کے نام پر کیا جاتا ہے، ہم اس سے باخبر رہے۔ حضرت عبداللہ بن احمد بن حنبل نے اپنے باپ کو 300 حدیثیں سنائی، احمد بن حنبل نے اپنے بیٹے عبداللہ کو 300 حدیثیں یاد کرائی۔ جب وہ ساری حدیثیں یاد کر چکا تو اس کے بعد اس باپ نے کہا بیٹے یہ ساری جھوٹی منکر اور ضعیف حدیثیں ہیں۔ تو کہا ابا مجھ سے اتنی محنت کیوں کرائی، مجھے یہ موضوعات، یہ منکرات، یہ ضعیف حدیثیں کیوں یاد کرائی؟ تو باپ نے کہا اس لیے تاکہ کل کو کوئی آ نہ جائے اور تمہیں کہے قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور تمہیں پتہ نہ ہو، تم بھی ان کو حدیث سمجھنا شروع کر دو۔ میں نے اس لیے بھیجا عرفت الشر لا للشر ولکن للتوقی۔ انسان کو شر کا پتہ ہونا چاہیے، یہ شر ہے تبھی وہ اس سے بچے گا۔ ہمیں پتہ ہونا چاہیے شرک کیا ہے تبھی ہم اس سے بچیں گے، ہمیں پتہ ہونا چاہیے بدعت کیا ہے تبھی ہم اس سے بچیں گے، ہمیں پتہ ہونا چاہیے فتنے کیا ہیں تب ہم اسے بچنے کی سبیل کریں گے۔ لہٰذا ان چیزوں سے جانکاری حاصل کرنے کے لیے ان دروس کی مجلسوں کو نہ صرف خود اٹینڈ کریں بلکہ اپنے اولاد کو لائے، اپنے بھائیوں کو لائے، اپنے ساتھیوں کو لائے۔ اسی کے ذریعے سے آپ دعوت میں اپنا کردار ادا کر سکتے ہیں۔ آپ کنتم خیر امت اخرجت للناس کا ماحول پیدا کر سکتے ہیں، تبھی جا کر کے آپ اپنے لیے بھی کامیابی کی راہیں تلاش کریں گے، اپنے معاشرے کو بھی کامیابی اور اصلاح پذیر کریں گے اور اپنی دنیا اور اپنی عقبہ کو سنواریں گے۔ میں انہی کلمات کے ساتھ الوداع ہوتا ہوں اور شکریہ ادا کرتا ہوں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جس نے ہمیں اور آپ کو توفیق دی، اور شکریہ کرتا ہوں اس مسجد اور اس کے منتظمین کا جنہوں نے یہ پیاری محفل سجائی۔ شکریہ ادا کرتا ہوں ان دعات کا جنہیں یہ فکر ہے کہ ہمارے جو بھی ساتھی احباب آئیں وہ بھی قال اللہ قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ دل پذیر صدایں ہمارے بھائیوں تک پہنچائے۔ تو یہ اچھی فرصت مجھے فراہم کرنے پر میں ان کا بھی شکر گزار ہوں، اور آپ حضرات کا بھی میں دل کی عمیق گہرائیوں سے شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آپ لوگوں نے اپنا قیمتی وقت قربان کر کے سما خراشی کی یہ کلمات، ٹوٹے پھوٹے کلمات سنیں۔ اللہ سے دعا گو ہے کہ رب العالمین یہ سارے کلمات ہمارے لیے نفع کا باعث بنائے، اس میں جو صحیح بات نکلی اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے قبول کرے، اس پر عمل کی توفیق دے۔ جو خطا سہو یا نسیان ہوا ہوگا اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دست بدعا ہے کہ رب العالمین ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرمائے، ہمارے لغزشوں کو درگزر فرمائے۔ اقول قولی ھذا واستغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین انہ تعالی جواد کریم ملک بر رؤوف رحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔